الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک اہم مقدمہ ہے اور بڑی عدالت ہے اور وہاں پر سماعت ہوئی ہے اور درخواست گزاروں نے عدالت کے فیصلے اور جج صاحب کے ریمارکس کو سن کر عدالت میں کھڑے ہو کر تالیاں بجا دیں۔ وہ کیا معاملہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک اہم کیس پر سماعت کی اور پولیس کو ملزمان کی ویڈیو نہ بنانے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اس کیس کے اندر جو جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، ان کا موقف یہ ہے کہ جب اب ساری کی ساری فیسلٹیز پولیس کے پاس موجود ہیں اور پولیس کسی ناکے پر ملزمان کو روکتی ہے اور ان سے کوئی چرس برآمد ہوتی ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ کیمرے کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں گاڑی آ رہی؟ کیونکہ ایک ٹائم میں اتنی گاڑیاں اور اتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اسی بندے کو بغیر مخبر کے اسی بندے کو کیسے روکا جس بندے کے پاس چرس تھی؟ اور یہ سارے کا سارا جو پولیس کا طریقہ کار ہے یہ پورے کیس کو مشکوک کر دیتا ہے، اور عدالت نے پھر اہم اس کے اندر جو ریمارکس دیے ہیں اور فیصلہ دیا ہے اور پولیس کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں۔ ایک کرمنل کیس کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے منشیات اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ استغاثہ کے کیس میں سکم پر جو اس میں نالائکیاں تھیں پروسیکیوشن کے کیس میں عدالت نے اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے کہا کہ پروسیکیوشن کی خامیوں کی وجہ سے بے گناہوں کو سزا اور اصل ملزمان بری ہوتے ہیں۔ پروسیکیوشن کی خامیاں کوئی نہیں دیکھتا، سب کو شکایت عدالت سے ہوتی ہے۔ ایف آئی آر میں عمومی ناکہ بندی کے دوران ملزم سے منشیات برآمدی کا دعویٰ کیا گیا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پولیس ایسی ناکہ بندی کے دوران ملزمان کی ویڈیو کیوں نہیں بناتی؟ کل کو ملزم انکار کر دے کہ میں جائے وقوع پر موجود نہیں تھا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر پولیس والے کے پاس موبائل فون موجود ہوتا ہے۔ کیا وزارت داخلہ کو یہ اطلاع نہیں ملی کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور وزارت داخلہ کو ایسا نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ جب آپ کسی ملزم کے خلاف کارروائی کریں ناکے پر تو آپ اس کی ویڈیو بھی بنائیں؟ عدالت نے کہا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسی ناکہ بندی کے دوران ملزمان کی تصاویر کیوں نہیں لی جاتی؟ کیا پروسیکیوشن ملزمان سے مل کر مقدار میں خامیاں چھوڑتی ہے؟ اب یہ اہم جو ریمارکس تھے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تصاویر یا ویڈیوز اس لیے نہیں بناتے کہ اگر انہوں نے 10 کلو گرام چرس پکڑی ہے تو انہوں نے ملزم کے ساتھ میل کر کے اس کے ساتھ ملا کر کے وہ جو 10 کلو گرام ہے وہ 10 کلو گرام انہوں نے 1 کلو گرام ڈالنی ہے، 9 کلو گرام بھی یہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور ساتھ ملزم سے پیسے بھی لیتے ہیں کم مقدار ڈالنے کے، جس کی وجہ سے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے جب وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ خود کرمنل مائنڈ لوگ ہیں اور یہ خود ملزمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ویڈیو یا تصاویر نہیں بناتے۔ عدالت نے کہا کہ کیا پروسیکیوشن کا کام عدالتوں کو چکمہ دینا ہے، خامیاں چھوڑنا ہے؟ کیا پروسیکیوشن کا کام عدالتوں کو بدنام کرنا ہے؟ آج کل 2 سال کے بچے نے بھی موبائل فون استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے بغیر مخبری کے رینڈم ناکہ بندی کے دوران چرس پکڑی۔ پولیس والا اتنا تجربہ کار تھا تو موبائل فون استعمال کرنا کیا اسے نہیں آتا تھا؟ ملزم کے خلاف چالان پیش کر دیا لیکن گاڑی کے مالک کی تفصیلات اس چالان میں درج ہی نہیں کی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ محکمہ ایکسائز کو گاڑی کے مالک کی تفصیلات فراہم کرنے کا لکھا ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ پاکستان میں ہے یا انگلستان میں جو ابھی تک تفصیلات آپ کو نہیں ملیں۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تفصیلات فراہم نہ کرنے پر محکمہ ایکسائز کے خلاف مقدمہ کیا۔ حیرت ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ پولیس کو بھی جواب نہیں دے رہا۔ سپریم کورٹ نے 2 لاکھ مچلقوں کے عوض ملزم کی ضمانت منظور کر لی اور ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے آن دی بیسس آف ٹیکنیکلٹیز اور جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ دیتے ہوئے ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھائے اور یہ سوالات تھے ان کے حوالے سے پولیس کی نالائکیاں، ناکامیاں، خامیاں اور پروسیکیوشن کی نالائکیاں اور خامیاں، اس کے حوالے سے یہ آنریبل جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے بات کی تھی۔ پھر وفاقی شرعی عدالت میں اہم سماعت ہوئی۔ جنس تبدیلی کی اجازت کے قانون کے خلاف
درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سید محمد انور صاحب نے کہا کہ میڈیا رپورٹ کے مطابق قانون میں کچھ ترامیم ہو رہی ہیں۔ وکیل احسن منگی نے کہا کہ سینٹ میں ترمیم بل ضرور آیا تھا لیکن ابھی تک یہ منظور نہیں ہوا۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ جو جیسا پیدا کیا ہے خود کو ویسا ہی ظاہر کرنے پر کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنی جنس تبدیل کرتا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر اس کو کوئی جو جیسے مختلف کوٹے آتے ہیں اس کوٹے میں کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے یا اس کو لیگل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، یہ بیسیکلی سوال تھا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر عدالت نے کہا کہ جب چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہا کہ جو جیسا پیدا کیا گیا خود کو ویسا ہی ظاہر کرنے والے پر کوئی لعنت نہیں، تو پھر اس پر جب یہ ریمارکس دیے تو جو کمرہ عدالت میں موجود خواجہ سرا تھے انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ چیف جسٹس نے تالیاں بجانے والوں کو روک دیا اور عدالت کا احترام کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس سید انور نے کہا کہ جو خواجہ سرا نہیں ہیں اور خود کو خواجہ سرا ظاہر کرتے ہیں ان پر سب کو اعتراض ہے۔ قانون خواجہ سراؤں کے حقوق اور تحفظ کے لیے بنا ہے۔ قانون غلط ہونا اور اس کا استعمال غلط ہونا الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی کو خواجہ سرا کی جنس پر اعتراض ہو تو وہ میڈیکل کروایا جا سکتا ہے۔ درخواست یہ دی گئی تھی کہ جو جعلی خواجہ سرا بن کر وہ جو پروٹیکشن ہے خواجہ سراؤں کے قانون میں، جو خواجہ سراؤں کو پروٹیکشن دی گئی ہے، اس پر جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن لا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر کوئی جال سازی کرتے ہوئے اور فیک خواجہ سرا بنے تو عدالت نے کہا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو خواجہ سرا نہیں اور خود کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے تو ان سب کو اعتراض ہے اور یہ اعتراض ان کا ویلڈ ہے۔ قانون خواجہ سراؤں کے حقوق اور تحفظ کے لیے بنا ہے۔ قانون کا غلط ہونا اور اس کا استعمال غلط ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی کو خواجہ سرا کی جنس پر اعتراض ہو تو میڈیکل کروایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی حکومت نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی اس میں بتایا گیا کہ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے اسلام آباد میں 3 کروڑ 58 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کیے گئے پاکستان کے پہلے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ پاکستان کے پہلے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن سینٹر کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ سینٹر ٹرانسجینڈرز کو قانونی امداد، صحت کی بنیادی سہولیات، نفسیاتی مشاورت اور عارضی پناہ گاہ بھی فراہم کرے گا۔ ڈاکٹر شیری مزاری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن سینٹر قائم کیے جائیں گے تاکہ پاکستان کی خواجہ سرا برادری کو مرکزی دھارے میں لایا جا سکے اور ان کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے آج تک اگنور کیا گیا تھا، اور اس پورے کا پورا جو ایک طبقہ ہے زندگی ہے، ان کو اگنور کیا گیا، اور اس کے حوالے سے ہماری حکومتوں نے بھی اپنا حق ادا نہ کیا۔ آئین کی پروٹیکشن نہ دی گئی، قانون کی پروٹیکشن نہ دی گئی، اور ہمیشہ سے وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے اور وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو ریاست میں اجنبی سمجھتے تھے۔ لیکن اب ریاست نے اور موجودہ حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان کو ان کے حقوق، ان کو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کو ان کا ووٹ کا حق، ان کو ملازمتیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ جو پروٹیکشن جو ٹرانسجینڈر سینٹرز بنا رہے ہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ جو ان سارے جو وعدے اور دعوے ہیں اس حکومت کے ٹرانسجینڈرز کی پروٹیکشن کے حوالے سے وہ پورے ہوتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کے وعدے پورے ہوں اور ٹرانسجینڈرز کے جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔